ادھر میں نے دیکھا ہے گراؤنڈ میں ہمارے جو یہاں بروہی میں گراؤنڈ ہے، اس میں ہر دوسرے دن سپورٹس ہوتے ہیں، تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے بچوں کے اوپر؟ تو یہی افیکٹ ہوا نا بھائی، رزلٹ آ گیا آپ کے سامنے۔ سب سے بڑا افیکٹ یہ ہے کہ آپ کی تعلیمی سسٹم برباد ہو گیا، صحیح ہے۔ جس بچے کو جہاں تک آپ لے کے جانا چاہتے تھے وہ بچہ وہاں پہنچنے کے بجائے کہیں اور پہنچ رہا ہے، اور یہاں پر ہم نے یہ سوچا ہے کہ میرے بچے کو پولیس بنانا ہے، میرے بچے کو فوج میں جانا ہے، میرے بچے کو سیکورٹی گارڈ بھرتی ہونا ہے۔ کیا ہمیں ڈاکٹر نہیں چاہے؟ کیا ہمیں انجینئر نہیں چاہے؟ کیا یہاں پر بیٹھنے کے لیے دفتر میں ایسی نہیں چاہے؟ ہمیں اسسٹنٹ کمشنر اپنا نہیں چاہے؟ کیا تحصیلدار ہمارا اپنا ہمیں برا لگتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں، صحیح ہے، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ٹورنامنٹ میں دلچسپی لے لو۔ اب میں یہ کہتا ہوں، بہت سارے بچے کہتے ہیں یہ بہت کمزور ہے ذہنی طور پر۔ بھائی وہ بچے کھیلتے کیسے ہیں؟ کون ٹریننگ دے رہا ہے ان کو؟ کیا نیچے سے آ کر ٹرین کیا ان کو؟ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ایسے بال پھینکتے، ایسے یہ کرتے، وہ سارا دن رات ان کا رجحان بس صرف کھیل کے اوپر ہے۔ اس وجہ سے وہ ابھی یہاں کا، میں کبھی کبھار ہمارا اسپورٹس ویک ہوتا ہے، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے ٹیلنٹ کو، وہاں کے جذبے کو ہم کلاس میں لائیں۔ وہاں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہا ہے نا، یہ صحیح کھیل رہا ہے، ایسا میں بھی کھیلوں، تو بھائی اگر صحیح کھیل رہا ہے اس کے ساتھ تم وہاں مقابلہ کر سکتے ہو نا، تو یہاں پر فرسٹ تو یہ آتا ہے نا، کرو نا اس کے ساتھ کمپٹیشن۔ اگر کلاس میں جاؤ پوچھو تو سر یہ کر سکتا ہے، یہ تقریر کر سکتا ہے، یہ بول سکتا ہے، اب بھائی تم کیوں آئے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو ادھر آنے کے بعد؟ صحیح ہے۔ تو ہر بچے کو ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے، جتنے بھی بچے آتے ہیں سب کو بولنے کے قابل بنانا ہے، کچھ کرنے کے قابل بنانا ہے۔ تو اس کے لیے ہماری کوشش جاری ہے، اللہ تعالیٰ مزید ہمیں توفیق دے۔ سر ویسے سپورٹس کا بھی ہونا تو بہت ضروری ہے صحت کے لیے، تو اس کا کیا شیڈول ہونا چاہیے سپورٹس کا؟ شیڈول یہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کھیل کی وجہ سے آپ کی پڑھائی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی چیز اپنی زندگی میں ایسے انوالو نہیں کرو جس کی وجہ سے آپ کا مقصد رہ جائے۔ ابھی تعلیم آپ کا مقصد ہے اور آپ پڑھ رہے بیچ میں اچانک ٹائم ہو گیا کھیل کا، پھینک کے چلے گئے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد بچے ظہر سے لے کر عصر تک پڑھے ٹھیک ٹھاک طریقے سے، اس کے بعد سیکنڈ ٹائم شام ٹائم میں موقع ہے نا، آ کر 2 گھنٹے کھیلے، تھوڑی سی ورزش ہو جائے گی، تھوڑی سی بوریت ختم ہو جائے گی، تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں گے، اس کے لیے کھیلے، وہ کون منع کرتا ہے۔ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام تک لگا ہوا ہے بچہ، اور شام کو اندھیرے میں مغرب کے بعد عشاء کے بعد گھر آ رہا ہے، صحیح ہے، صرف کھانا کھانے کے لیے گھر آنا ہے، اور کوئی یہ تو زندگی کا مقصد تو نہیں ہے نا کہ ہم آوارہ گردی کریں۔ جن لوگوں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے لوگوں نے، انہوں نے کیا کیا ہے، ساری دنیا میں اپنا نام پیدا کیا ہے، اور ان کی وجہ سے لوگوں کو سہولت ملی ہے، سکون ملی ہے، عزت ملا ہے، صحیح ہے۔ تو عزت دینے کے لیے، سکون پانے کے لیے میں کہتا ہوں سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ انسانوں کے کام آؤ۔ سر ایک بہت ہی یہ سوشلی ایشو ہمارے دیامر کی بات کیا جائے، اس کے بڑھ چڑھ کر جو ہمارے دھاریل کے لوگ ہیں وہ فیک آئی ڈیز بنا کے جو فیس بک پلیٹ فارم ہے اس پہ بہت گند پھیلائے ہوئے، مس یوز کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں؟ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے، کوئی کسی کی سوچ کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تربیت جس طرح آپ کی ہوئی ہے اسی طرح آپ کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ جس برتن کے اندر جو بھی چیز رکھی ہوئی، ہاتھ ڈالو گے، ڈھکنا کھولو گے، وہاں سے وہ چیز نکلے گی۔ اگر آپ ڈسٹ بن کے اندر سے آپ اگر قیمتی چیز نکالنا چاہو گے تو یہ غلط فہمی ہوگی، صحیح ہے۔ تو میں یہ کہوں گا جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ کسی کی کوئی چیز بری لگتی ہے تو ایک اچھے طریقے سے نا، کون منع کرتا ہے یار؟ بہتری کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو کون گالیاں دیتا ہے؟ ساری دنیا ترس رہی ہے یار، گائیڈ کرنے والا بندہ کوئی نہیں ہے، صحیح ہے، اچھی بات کرنے والا، نصیحت کرنے والا۔ ابھی یہ کھیلوں کی بات آ رہی ہے نا، یہاں پر کس کس کی ذمہ داری ہے؟ کس نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے؟ کون؟ who will build the cat؟ صحیح ہے، ذمہ داری کی باتیں سب کریں، کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہو، تو یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور یہ فیک آئی ڈی والے میں سمجھتا ہوں ہمارے بھائی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بھائی ہے۔ اور اگر کوئی ان کے بارے میں کچھ کہے، ان کے باپ کے بارے میں کچھ کہے، ان کے خاندان کے بارے میں کچھ کہے، اگر ان کو اچھا لگتا ہے تو کریں، گالیاں اچھی لگتی ہے تو کریں، الزام اچھا لگتا ہے تو کریں، معاشرے میں کسی کو ننگا کرنا اچھا لگتا ہے تو کریں، نہیں تو اس چیز سے باز آیا ہے۔ یہ ان کے مفاد کے لیے نہیں ہے، دنیا میں چھپ کے لوگوں کی عزتوں پہ وار کریں گے، لیکن آج نہیں تو کل مرنا بھی ہے نا، ایک ذرے کے برابر حساب دینا ہے۔ ذرا اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے۔ جو بچے یہاں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں
اور جو لوگ اساتذہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں ادارے کی طرف سے کوئی خوبصورت سا پیغام دینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں؟ جو ایڈمیشن لینا چاہتا ہے موسٹ ویلکم، لیکن اس کا فکس ٹائم ہے، صحیح ہے. 5 ستمبر کو ہمارے ایڈمیشن کلوز ہو گئے ہیں، اور اگر 6 کو کوئی آتا ہے ایڈمیشن 1000 روپے فار ایگزامپل، اور 6 کو اگر کہتا ہے یار میرے 5 بچے ہیں، صحیح ہے، منتھلی آپ کے لیے اتنا انکم بنے گا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں وہ سوری 1000 کے بجائے 10,000 بھی دے کے ایڈمیشن دلوائے، 10,000 بھی. یعنی 5 ستمبر لاسٹ ڈیٹ تھا ایڈمیشن کا، صحیح ہے. 6 تاریخ کو وہ ادھر آیا اور اس نے کہا کہ یار میری ایڈمیشن ہو گئی ہے، صحیح ہے. سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. اکثر لوگوں نے پورا سال انتظار کیا، اگلے سال ٹائم پہ لا کر انہوں نے یہاں پر ایڈمیشن کروایا. تو میں یہ کہوں گا جو یہاں آنا چاہتے ہیں باخدا دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے مسائل ہے، اگر وہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے تعلیم دینے کے لیے مطلب ان کے پاس سورسز نہیں ہیں، میرے ساتھ شیئر کریں، آئے بیٹھیں، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے نا میں ان کو تعلیم دینے کے لیے تیار ہوں، صحیح ہے، بالکل دل سے دینے کے لیے تیار ہوں. اگر کسی کے پاس 5 بچے ہیں لیکن وہ مجبور ہے، اس کی کمائی انکم اتنی نہیں آتی ہے کہ وہ افورڈ کر سکیں، تو اگر بیٹھ جائے ہمارے ساتھ بات کریں. ہم بیٹھے ہوئے ادھر، ہم اس لیے بیٹھے ہوئے کہ ہم اپنے بیکورڈ ایریا کو ایجوکیٹڈ ایریا بنائیں. یہاں سے ہمارا ایک شاگرد گیا شجاع اللہ، اور ادارے کی ایک سب سے بڑی خاصیت تو میں یہ بتا دوں، یہاں پر خلوص ہے. یہاں پر جس کے دل میں خلوص نہ، اس کے لیے یہاں پر جگہ بھی نہیں ہے، آٹومیٹکلی نکل جائے گا. وہ بچہ جاتے ہوئے روتے ہوئے گیا ہے، روتے ہوئے کسی ادارے سے رخصت ہو رہے ہیں، پوری دنیا سے ہو رہے ہیں، ہم بھی رخصت ہو کر آ گئے اور خوش ہو کر آ گئے، ہنستے ہوئے نکلے ادارے سے، صحیح ہے. یقین کرو سب کو آبدیدہ کر دیا اس بچے نے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، اور جتنا پیار محبت اور جو چیز مجھے تعلیم یہاں پر اساتذہ نے مجھے دیا ہے میں کبھی بھول نہیں سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو مجھے خوشی، اور اس کا کیا تھا، اس کا یہ تھا مصمم ارادہ یہ تھا اس کا کہ اس نے ڈاکٹر بن کر آنے کی وہ ایک بات کی ہے، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچائے گا. اچھا سر، میں نے سنا ہے یہاں لینگویج سینٹر کی بھی آپ نے اوپننگ کی ہے، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں گے، کیا شیڈول ہے اس میں؟ جی، یہ سمر ویکیشن سے ہمارے پاس یہاں پر گورنمنٹ اسکولوں میں ہوتی ہے، لیکن بیریا پبلک اسکول میں سمر ویکیشنس ہم نہیں کرتے. کیوں؟ یہاں موسم نارمل ہے، کوئی گرمی والی ٹینشن والی بات نہیں ہے، اس لیے ہم صبح کے ٹائم بلاتے ہیں. صبح جلدی آتے ہیں بچے، تو ڈبل بلڈنگ ہیں، صحیح، نیچے پنکھے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز ان کے لیے مہیا ہے. اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم کا دورانی بھی بڑھتا ہے، اس میں ہمارا تقریباً ہمارا نصاب کور ہو جاتا ہے. تو ہم نے سوچا یار سیکنڈ ٹائم میں کیوں نہ جو باہر بچے بیٹھے ہوئے ان کو بھی انگیج کرے، صحیح. تو اس کے لیے شروع میں تو ہم نے بڑا زبردست وہ اشتہار لگا کے جو کوچنگ سینٹر کے نام سے ہم نے کھولا تھا، صحیح، جس میں 9-10 کے بچوں کو اسپیشلی میں نے ایم ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی میتھ، فزکس، بایو کیمسٹری والے، ایم اے انگلش والے، ان احباب کو لا کر اپنے یہاں پر دفتر میں میٹنگ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا سر ہم آنے کے لیے تیار ہے، صحیح ہے، اور اس کے لیے ہم بے چین تھے، ہم بھی یہ کام کریں گے. تو دیکھا تو بھائی کیا ہوا کہ ایڈمیشن کی وجہ سے لوگوں نے آنا بند کر دیا. ابھی بغیر پیسوں کے کوئی چیز ملے گی، اس کی کوئی قیمت ہوگی نہیں ہوگی نا. تو ہم نے کہا اس کی ویلیو تھوڑی سی بڑھاتے ہیں. انہوں نے ڈگری حاصل کرنے کے لیے کتنے مطلب وہ کیے ہیں، صحیح، پیسے لگائے، در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں. آج ایک بندہ گمار سے یہاں آتا ہے، صحیح ہے، بائک بھی نہیں ہے اس کے پاس، صحیح ہے، ماسٹر لیول کا بندہ ہے، وہ کسی کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کا کم از کم جیب خرچ تو ہونا چاہیے نا. اس کے لیے ہم نے کچھ فیس رکھا تھا، اس میں ہم سمجھو ناکام ہو گئے. اس کے بعد میں نے کہا یار یہ نہیں آتے تو چلو انگلش لینگویج کی کلاس کھول دیتے ہیں. ہم نے انگلش لینگویج کی کلاس کھول دی، تقریباً 18 سے 20 بندے آئے اور کافی بڑی عمر کے. ہم نے نیچے 5th لیول سے لے کر ماسٹر تک جتنے بھی آئیں گے، ہم نے کہا اگر کوئی قابل ہے تو ہم سکھائیں نا یار، ماحول دیتے ہیں نا. ہم نے ماحول دیا ہے. پہلی بار اس ایریا میں بیریا پبلک اسکول نے ماحول دیا ہے کہ کسی کو سیکھنے کا موقع ملا ہے. ابھی ہم اگر 1.5 گھنٹہ لگاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ میں لیکچر دیتا ہوں، میں قابل اچھا اساتذہ کو بیچ بیچ میں انوائٹ کرتا ہوں، وہ بھی آ کر بچوں کو فائدہ دیتے ہیں، صحیح ہے. آدھا گھنٹہ پڑھانے کے بعد میں آدھا گھنٹہ ان کو کہتا ہوں ڈسکشن کی کلاس ہے، صحیح، کنورسیشن ہوگی. اس کے بعد وہ 1 by 1 آ کر پریزنٹیشن دیتے ہیں. اس میں یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا بہت مشکل ہے.
جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا مشکل ہے نا بھائی، ایسے یہاں پر کسی کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا اتنا مشکل ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں، کافی بچے یہاں آنے کے بعد کہہ رہے تھے سر ٹینسز آر ویری ایزی وی کین ڈو اٹ ایزیلی ہے. تو جب ان کو جا کر پریزنٹیشن کی بات آ گئی نا، تو پریزنٹیشن میں پتہ نہیں ٹینس کہا تھا وہ کہا تھے، تو یہ چیزیں ہوتی ہے صحیح. اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ ماحول دیا ہے، اور اللہ کے فضل سے جو بچے اس میں شامل ہوتے ہیں نا دن بہ دن خوش ہے اور پالش ہو رہے، اور ویڈیو کے ذریعے سے باقاعدہ لیپ ٹاپ کے اندر سے ہم نے زبردست جو ویڈیوز آتی ہے اس کے اندر سے پروننسیشن کے حوالے سے صحیح ہے، مختلف چیزوں کے حوالے سے ہم وہ بھی دکھانے کے بعد پھر کہتے آپ اس طرح کی آواز نکالو، ایسے کرو، کوشش کر رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں. کل تو مجھے بہت مزہ آیا، ایک بچے نے جس طرح ہم نے وہ کلاس اس کو دکھایا تھا اسی طرح اس نے مطلب بولنے کی کوشش کی، اور سارے اپریشیٹ کر رہے تھے. تو انشاءاللہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیلنٹڈ بچے ہیں، علاقہ ہے، ہم کوشش کر رہے تو کیا نہیں ہو سکتا یار. تو میں لاسٹ میں کچھ باتیں بتاتے چلوں کہ ہمارے یہاں کے لوگ اپنے بچوں کو سٹی میں بھیج دیتے ہیں، بڑے پیسے انویسٹ کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے بچے وہ پیسے کہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں. یہ تو بچے کے نام پہ یہاں سے بھیج رہے ہوتے ہیں، لیکن مزے کی بات یہاں ہمارے گھر کے بالکل سامنے جہاں 2 منٹ کا راستہ بھی نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو ایک پبلک سکول، پرائیویٹ سکول بہت ہیوی مطلب ایک اس کا رزلٹ ہے. تو یہاں پہ مائنر سا فیس لے کے آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو آپ بھیجیں، اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنے میزبان وہاب خان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈمپ نیوز. والسلام.